الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت کے لائق، بڑے اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور عزیز طلباء، سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے ایسی مجلسوں میں کہ ہم پورے دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور دل ہی دل میں مانگتے رہیں کہ یا اللہ اپنے سچے تعلق کا نور ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں نسبت کا نور، آپ کی ذات عالی سے سچے تعلق کا نور، وہ کیفیت ہمیں عطا فرمائیے۔ ان مجلسوں کا عنوان یہی ہے، جیسے مدرسے میں آتے ہیں، حفظ کے مدرسے میں حافظ بننے کے لیے، عالمیت کے مدرسے میں اس لیے آتے ہیں کہ عالم بنے، اور کالج اس لیے جاتے ہیں تاکہ گریجویٹ بنے۔ تو یہ مجلسیں کائے کا مدرسہ ہے؟ یہ مجلسیں اللہ سے سچے تعلق کو لینے کے لیے، نسبت مع اللہ کا مدرسہ ہے یہ۔ یہاں کیا بننا ہے؟ اللہ سے سچے تعلق والا بندہ، اللہ کی پہچان والا، اللہ کے ادب والا بندہ بن جانا، تقوی والا بندہ بننا، مطیع فرمانبردار بننا، اور دوسرے الفاظ میں اللہ کا ولی بننا۔ یہاں کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ ولی۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، انبیاء کے بعد، نبی بننے کے بعد یہی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو محنت مشقت کے بعد، اخلاص کے بعد یہ دولت دیتے، اس لیے بہت تڑپ کے اس کو مانگنا چاہیے، اس کی طلب دل میں شدید ہونا چاہیے کہ میں ایک متقی بن جاؤں، میں ایک فرمانبردار بندہ بن جاؤں، اللہ کے حکموں پہ قربان ہو جانے والا بن جاؤں، سچا مومن بن جاؤں، ایک تڑپ۔ اس کی دعا کرتے رہنا، یا اللہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ حضور پاک کی مجلس تو مل نہیں سکتی، حضرت عبدالقادر جیلانی کی مجلس تو مل نہیں سکتی، اب اپنے وطن پہ رہتے ہوئے بار بار ہم کوئی بہت بڑے اللہ والوں کی مجلسیں حاصل ہو نہیں سکتی، بڑے بڑے اللہ والے بھی ہیں، مگر ان کے پاس پہنچنا اور ان سے صحیح استفادہ کرنا ہمیشہ کے لیے، ہر وقت کے لیے ہمارے لیے مشکل ہے، جو ہر مہینہ تو ہمارے پاس آ نہیں سکتے۔ تو اللہ اسی مجلس کو ذریعہ بنا کر ہمیں اپنے ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرمائیے۔ یہ محفل میں آتے وقت دل میں رہنا، اور جلدی پہنچ کے مغرب سے پہلے تھوڑا ذکر اذکار کر کے مانگنا، اور مغرب کے بعد چند منٹ بھی مل رہے ہیں تو مانگنا اللہ سے، اے اللہ کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے استاذ کو دنیا نہیں جانتی، وہ ایسی عام قسم کے آدمی تھے، مگر وہ عام قسم کے آدمی کی محفل میں ہی وہ نور ملا طلب والے کو کہ وہ اپنے زمانے کا بڑا ولی بن گیا۔ ملا کہاں سے؟ وہیں سے۔ تو جس کو جو دینا ہے اللہ تعالیٰ اس مقام تک عطا فرماتے ہیں، مگر دینے کا راستہ ایسی ہی مجلسیں رہتی ہیں۔
اس وجہ سے مانگنا ہے اللہ تقوی کا اونچا سے اونچا مقام مل سکتا ہے ان محفلوں کے ذریعے سے، اگر ہم اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ۔ طلب اصل ہے۔ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی جیسی طلب ہو احمد، دور بھی ہے نزدیک بھی منزل۔ طلب جس کی بہت زیادہ ہے تو اس کی منزل قریب رہتی ہے، جس میں طلب کی کمی رہتی منزل بہت دور چلی جاتی ہے۔ یہ اونگتا ٹھیلتا جاتا ہے تو وہ دن گزر جاتے ہیں، منزل بہت دور چلی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں طالب صادق کو ہو مبارک، جو پکی ہے جس کی خواہش تمنا کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں گا، اللہ کا چہیتا بنوں گا، پکی ہے نسبت حاصل کروں گا، تو بول رہے ہیں اس کو تو مبارکباد ہم پہلے ہی دے رہے بولے۔ طالب صادق سچے طلبگار کو ہو مبارک، ڈھونڈتی ہے خود اس کو منزل اس کے پاس آتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ اللہ سب کے دلوں پہ نظر ہے اللہ کی، جس کی جیسی طلب ہے ویسا نوازتے۔ ایک ہی شیخ سے منسلک لوگ ہیں، الگ الگ لیول کی ان کو ترقی ہوتی ہے، کسی کو ترقی نہیں ہوتی، الٹا باغی بن کے نکل جاتا ہے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ۔ ایسا تو طلب پر ہے۔ اللہ سیدھے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، بس دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر دینا اپنے آپ کو، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذریعہ بنا کر اس مقام تک پہنچائیں گے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس واسطے گھر سے نکلتے ہوئے ایک تڑپ کی کیفیت، مسجد میں آ کر ایک تڑپ کی کیفیت، پورے بیان میں ایک ایک لفظ کو ایسا غور سے سننا جیسے میرے سے اب اللہ ہی بول رہے، اس لیے کہ اصل بلوانے والے تو اللہ ہی ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو نسبت کے بیٹھکیں ہوتی ہیں، اس کا عنوان ہی چونکہ راست اللہ سے تعلق والا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ خود بلواتے ہیں۔ تو میرے اللہ مجھ سے کیا بول رہے ہیں، بولنے والے کی زبان الگ ہے، اس میں اللہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اس طرح سنیں گے تو ویسے ہی گہرائی سے ملے گا، اور یوں ایسے ہی سنیں گے تو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کیا بولا گیا۔ ہاں، بہت اونچی نسبت ہے ان مجلسوں کی۔ یہاں ہم آ رہے ہیں اللہ سے سچا تعلق بنائے، اس پہ اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ گناہوں کی زمانہ، غفلت کا ماحول، خواہشات کی دیوانگی سب پہ چھائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی یہ طے کر کے آ رہا ہے کہ میں اللہ کا 100% سچا بندہ بنوں گا، اسی پہ اللہ کو پیار آتا ہے۔ اگر اس کا استحضار رہے، اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو گزشتہ مجلس میں یہ بات ہوئی کہ ہر ایک کو اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کرام کی جو ترتیب ہے کام کی، پہلا کام ہے دعوت، غافلوں کو جگانا، آخرت کی فکر دلا کے آخرت کی تیاری کے لیے بے چین کر دینا، پہلا کام دعوت۔ دوسرا کام اللہ کا سچا بندہ بننے کا جو طریقہ ہے اس کا علم دے دینا، اللہ کیا چاہتے ہیں اس کا علم دینا، اللہ کے احکام کا علم دے دینا۔ اور تیسرا کام ہے عملاً اللہ کا سچا بندہ بنا دینا، ایمان کی حقیقت پیدا ہو جائے، واقعتاً زندگی میں ایمان آئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا غلبہ، اللہ کی محبت کا غلبہ، اللہ کی یاد کا غلبہ، اللہ پر مکمل بھروسے کا غلبہ، اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اس کا غلبہ، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ تو واقعتاً جنتی انسان بنا دینا یہ ہے نبی کا کام، جنت والی صفات سامنے والے کے اندر پیدا کر دینا، دوزخ والی صفات اس میں سے نکال دینا، یہ نبی کا کام ہے۔ اور ہر صحابی کا تزکیہ کیا ہے، ہر صحابی تزکیے والے تھے، کوئی بھی صحابی
آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں تھے. اور دین کا اصل مقصود کیا ہے؟ پوری زندگی کا تزکیہ. 5 وقت نماز پڑھانے کا مقصود ہے تزکیہ ہو، یعنی کہ 2-4 نیکیاں آ رہی ہیں 10-20 برائیاں باقی ہے، نہیں، مکمل جنتی بنے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی نکل جائے، ہر بے حیائی نکل جائے، تو پوری دوزخ والی صفات نکل جانا اور پوری جنتی صفات آ جانا، یہ ہے تزکیہ. یہ بات ہوئی تھی کہ ہم دین کا مطلب سمجھ کے اس رخ پہ اپنے کو محنت کریں. اب آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کی محبت پیدا کرنا اصل مقصود. اور اللہ کی محبت آ جائے گی تو تزکیہ بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خود پکڑ کے کر دیں گے تزکیہ، اللہ کی محبت آئے گی. اصل جنت میں جانے کی بنیاد ہے اللہ کی محبت. اللہ کے چاہنے والوں کا گھر ہے وہ، اور وہ اللہ کا چہرے کے دیدار کا مقام ہے. وہ بنایا ہی اللہ نے جنت کو اپنا چہرہ اپنے چاہنے والوں کو دکھانے کے لیے جنت ہے. تو اس میں جائے گا کون؟ چاہنے والا ہی جائے گا نا، دوسروں کے لیے نو انٹری ہے وہ. تو دین کی جو بڑی حقیقت ہے اللہ کی محبت میں ڈوبنا، یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے. تو دونوں جہاں کی کامیابی، اس دنیا میں بھی کامیاب، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی مالی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں، ہر لائن سے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اگر اللہ کی محبت آ جائے. اور وہاں تو جنت خود بے چین ہو کے انتظار کر رہی ان محبت والوں کا. تو وہ محبت کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. ہم جس کو کبھی پہچانے ہی نہیں اس سے محبت کیسا کریں گے؟ اجنبی چیز سے تو وحشت انسان کی طبیعت میں، جو چیز کو ہم نہیں جانتے نا اس سے دل نہیں لگتا، وحشت ہوتی. محبت کے لیے پہلے جس سے محبت ہونا ہے اس کو اچھی طرح جاننا، اور وہ سامنے والے میں اتنی خوبیاں رہنا کہ اس کو جاننے والا اس کو پیار کرنے پہ مجبور ہو جانا، تو پیار ہوتا. جانیں گے نہیں جس چیز سے تو پیار کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے پہلا قدم جنتی بننے کے لیے، نجات پانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب. پہلا قدم اللہ کو پہچاننا. اب اللہ کی پہچان لمبا موضوع ہے، اس کے بہت مذاکرے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس پہ خوب مذاکرے ہونا. کس نام کی کیا تاثیر ہے، اس کے کیا مظاہر ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی اسماء و صفات کا علم. بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ سب سے عظیم علم ہے وہ اللہ کی اسماء و صفات کا علم. جیسے کہ سب سے عظیم ہستی ان کی ہے، ان کو جاننا ہی سب سے بڑا علم ہے. ایک چھوٹے سے پودے کا علم حاصل ہو گیا، لکڑی کا علم حاصل ہو گیا، وہ تو مخلوق ہے، لیکن اس پوری کائنات کے مالک کو پہچاننا وہ سب سے بڑا علم ہے، اسماء و صفات کا علم. وہ علم جتنا کھلے گا اتنا ہی اللہ سے محبت، عبادات میں چستی، اپنے آپ کو ان پہ قربان کرنے کی ایک بے تاب کیفیت رہتی ان کو جاننے کے بعد. اب جاننے کا، معرفت کا علم اب ہو گیا. اللہ کتنے اچھے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں، یہ جب کھل گیا اب اس علم کو سامنے رکھ کے ان کا دھیان کرنا، ذکر. بغیر اللہ کی معرفت کے ذکر کریں گے تو ویسا لگاؤ پیدا ہی نہیں ہوگا، صرف اللہ اللہ کرتے بیٹھے. دنیا کے اندر ہر گمراہ قوم میں عبادت ہے، ذکر کرتے ہو اللہ کا، مگر اپنے ناقص علم کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ نہیں ملتے ان کو. اللہ کی پوری پہچان نہیں ہے، ان پوری زندگی پر عبادت کر رہا، جم کے عبادت کر رہا، اللہ کا علم ہی نہیں ہے تو وہ اللہ سے نہیں جڑتا، کسی اور سے جا کے شیطان جوڑ دیتا اس کو. تو ذکر
دوسرا قدم ہے. پوری معرفت کے ساتھ پھر اب ضرورت ہوتی ہے رات دن دھیان کی، اس لیے کہ اللہ بہت اچھے ہیں، بہت عظمت والے ہیں، بہت خوبیوں والے ہیں، مگر آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. جو چیز آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس کو بار بار دھیان کریں گے تو وہ دل میں آئے گی، ورنہ کیسے آئے گی؟ غیب میں ہے نا اللہ. اس واسطے اللہ کا دھیان کرنا پڑتا ہے. ذکر معرفت کے بعد کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا ہم پہچانیں اور ایسا یاد رکھیں کہ ہمارے اندر اللہ کی شدید محبت آ جائے. اب کتنے آدمی ہیں ان کے والدین بہت اچھے، والدین جب تک تھے انہیں دیوانے کی حد تک والد صاحب کو چاہتا تھا، اب انتقال ہو کے 10 سال ہو گئے تو کیفیت رہتی گا. تو معرفت کے ساتھ ذکر بھی ہونا، ذکر کریں گے تو وہ لگاؤ پیدا ہوگا، شدت سے ذکر. تو ایسی اللہ کی پہچان اور یاد ہو کہ شدید محبت پیدا ہو جائے، یہ ہے اسلام کا مقصود. فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کو صحیح معنی میں مان رہا ہے، پہچان رہا ہے، تو اللہ کی شدید محبت اس میں ہوتی ہے. فرما رہے اللہ، ہلکی پھلکی محبت نہیں. اور ایک حقیقت جو ہم کو نبیوں کے ذریعے سے معلوم ہوئی، اچھا بھائی سننے والے میری طرف دیکھنا، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف نہیں دیکھے تو میں کس سے بات کروں گا؟ بلائے کیوں پھر؟ نیچے دیکھنا ہے تو بات تو گفتگو تو آنکھوں سے ہوتی نا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. دل بدلتا نگاہ کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے. تو ذرا غور سے سنیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنیے، محبت سے سنیے، کیچ کرنے کی. ایک بھی جملہ مس نہیں ہونا، سب لے کے دل میں اتار لینا. تو جو نبیوں کے ذریعے سے ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ یہ جتنی بھی پوری کائنات ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ بہاریں، یہ پہاڑ، یہ موسم، یہ جتنے بھی ہنگامے ہو رہے ہیں، قسم قسم کی قومیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ہزاروں کام چل رہے ہیں نا، یہ پوری کائنات اصل میں کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے، اللہ. اسی کا ظہور ہو رہا ہے. حقیقت میں موجود ایک ہی ہے، اللہ. وہ یہ پوری دنیا جو چلا رہے نا، اپنے ہی جلوے ظاہر کر رہے ہیں. اللہ ہی کی طاقت ہر واقعے کے پیچھے ہے. تو ایک ہی کائنات کا ظہور، ایک ہی ہستی کا ظہور ہے، اور اس پوری کائنات پر مکمل غلبہ، کنٹرول ایک ہی طاقت کا ہے، اللہ. پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے، تازہ حکم سے ہلتا ہے، مکمل. اور ایک دن پھر ہم لوگوں کو، اب تک تو وہ ہستی نظر نہیں آ رہی، ایک دن جانا ضرور ہے اس کے پاس. یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مس کر کے کہیں اور جا سکتے ہیں، اسی ہستی کے پاس ہم سب کو جانا ہے ایک دن. یہ حقیقت انبیاء کرام نے بتائی، پورے ایمان والے اس سے واقف ہیں، مگر اس کی گہرائی کو محسوس کیجئے بات کی. جتنی کائنات ہے اس میں ایک ہی ہستی ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے، غلبہ انہی کا ہے، جانا وہی ہے. تو جب سب کچھ وہی ہے تو تھامنا کس کو چاہیے؟ اسی کو تھامنا چاہیے. اول و آخر، ظاہر و باطن سب وہی ہے، تو اب تھامنا کس کو ہے؟ بولتے ہیں کہ بھائی جس کا کھاؤ اس کی گاؤ، اور آپ کے اطراف جس کی چلتی ہے اس کو پکڑو، جس کی کچھ چلتی ہی نہیں اس کو کیوں پکڑتے؟ اور یہ بتایا گیا کہ انسان کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے، انسان اور جنات کو اسی مقصد سے پیدا کیا کہ ایک مخلوق ایسی ہو
جو مجھے اچھی طرح پہچانے. اللہ کو پہچاننے کی طاقت ہر ایک میں نہیں ہے، وہ عقل وہ سمجھ ہر ایک میں نہیں ہے، دوسری مخلوقات میں نہیں ہے. بہت ہی ذہین بنایا ہے اللہ نے انسان کو، ایسا ذہین ہے کہ اللہ کو سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا. تو ایک اور پھر وہ پہچان ایسی ہو کہ پھر وہ مخلوق مجھ سے شدید محبت کرے. ایک جو ہے حدیث کے نام پہ ایک جملہ نکلتا، حدیث نہیں ہے، اثر ہے یہ، وہ ثابت ہونا ضروری نہیں، مگر اس کا مضمون اسلام کا مانا ہوا مضمون ہے کہ کنت کنزم مخفیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. صوفیہ کے پاس زیادہ چلتی ہے چیز. اس کی حقیقت جو ہے شریعت میں مانی ہوئی ہے. یہ الفاظ حضور کے ہوں ایسا ضروری نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا مطلب؟ اب اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں کمالات ہم کو دیکھنے میں مل رہی ہے، کیسا زبردست علم ہے اللہ کا، کیسی چیزوں کو پیدا کر دیے، کیسا زبردست ڈسپلن ہے اللہ کے پاس، پورے سورج چاند کائنات فرما بردار ہو کے سسٹم میں چل رہی ہے. کتنے خزانے ہیں ان کے پاس، کتنی چیزیں پیدا کرنی، کیسے غلے پیدا کر دیے، کیسے پھل پیدا کر دیے، کیسے سمندر پیدا کر دیے، اس میں کتنے جانور پیدا کر دیے، کتنی بڑی سائنس، کتنا بڑا علم، کتنا بڑا انتظام، اور کتنی بڑی محبت ان کے اندر ہے. ساری ہر چیز محبت سے ایک دوسرے کو پال رہی. پورے انسان پل رہے ہیں محبت سے، جو اللہ نے جو محبت ڈال لی اس سے گھر چل رہے ہیں. زندگی بھر آدمی کما کے بیوی بچوں کو پالتا ہے مزے سے. کون سی چیز کروا رہی؟ محبت. اندر جو محبت ہے. اب سائنس تو یہ بول رہی ہے کہ کائنات میں جو بڑے بڑے سیارے ہیں، وہ پورے سیاروں میں جوڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت سے چل رہے ہیں، محبت سے کائنات قائم ہے. تو یہ سب کس میں تھا؟ یہ اللہ میں ہے. اتنی محبت، اتنی صلاحیت، اتنی کاریگری، اتنی طاقت. سورج میں کتنی انرجی ہے، ایک ایک ایٹم میں کتنی انرجی ہے، ذرے میں وہ پھوڑ دیں تو آپ کو ایٹم بم بن جاتا ہے. اتنی طاقت اللہ میں، کتنی طاقت ہوگی. تو اللہ بول رہے سب تھا میرے اندر تھا، مگر میں اکیلا ہی تھا. تو گویا خزانہ ہے کوئی، لیکن وہ زمین میں گڑا ہوا ہے. تو خزانہ اگر زمین میں گڑا ہوا ہے تو اس کی قیمت کیا ظاہر ہوگی؟ خزانے کی قیمت تو جب ظاہر ہوگی جب وہ مارکیٹ میں آئے، اس کے اندر کے ہیرے بکیں، اس کو کروڑوں میں لوگ خریدیں، اس سے پھر بلڈنگیں بنیں، اس سے پھر اس کا استعمال مارکیٹ میں آئے گا. پیسہ تو پیسہ ہے، خزانہ جنگل میں پڑا ہوا ہے تو وہ 2 کوڑی کا نہیں. تو میں بھی ایک خزانہ تھا چھپا ہوا، اکیلا تھا بس. کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی قدر کرنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اکیلے ہیں تو ہے. اب جس کے اندر خوبیاں ہیں وہ چاہتا کیا ہے؟ میری خوبی کا اظہار ہو فطرتاً. جیسے کوئی زبردست بڑا پہلوان ہے، رستم اعظم، اس کو اگر کوئی بولے کہ آئیے اس کمرے میں آپ کو رکھتے ہیں، جو دل بھائے گا کھلائیں گے، یہ پسند ہے کیا؟ تو انہیں بولتا ارے میں کمرے میں رہنے کے واسطے ہوں. ایک آل انڈیا کشتی کا مقابلہ کرو، بڑے بڑے پہلوانوں کو جمع کرو. کسی بڑے شاعر کو بولے کیا خواہش ہے تو کیا بولتا؟ ارے بھائی آل انڈیا مشاعرہ کرو. پورے سخندان شاعری کی نزاکتوں کو جاننے والے پورے جمع کرو، اس لیے کہ اس کا ماہر ہے. یہ سامعین بھی ذرا اعلیٰ قسم کے رہنا. شعر شروع ہوتے جوابہ نہیں بولنا، خافیہ ردیف تو سننا کم سے کم. تو اچھے جاننے والے شاعری کو ماہر شعراء کا ایک زبردست یہ مشاعرہ کرو. اب میرے کو بلاؤ اسٹیج پہ اور پھر میرے کو صبح تک کا ٹائم دے بولتا ہوں. تو جو بھی صاحب کمال رہتا ہے وہ کمال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے.
چھپا کے رکھا تو کیا ہے؟ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ جنگل میں ناچے تو کوئی بھی نہیں، دیوانے کا ایسا کوئی نہ. وہی زو میں ناچنا شروع کرے تو لوگ جمع ہو جائے، ناچ رہا سب آ کے مور کو دیکھتے رہے، ایک بھیڑ جمع ہوتی. اکیلے میں کیا مزہ ہے؟ تو اللہ نے آگے فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ مجھے پہچانا جائے. بس میں ہی میں ہوں، سامنے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تو پہچانے، محبت کرے، عزت کرے، کچھ تو سامنے آئے. تو اس وجہ سے میں نے کائنات کو فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اس وجہ سے میں نے کائنات کو پیدا کیا. اب کیا ہے؟ زمین پیدا کیے، آسمان پیدا کیے، جنگل پیدا کیے، جانور پیدا کیے، شیر پیدا کیے. یہ مخلوقات سے اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت اور کمال باہر آ گئی، اب دکھنے لگی. اب سمندر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کے اندر کتنا پاور ہے، کتنی عظمت ہے اس کی. پہاڑ جیسی موجوں کو دیکھے تو حیبت ہوتی ہے کہ خالق میں کتنا دبدبا ہے، وہ سمندر کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے، اس کی صفت ظاہر ہو رہی. ایسے ہی جو ہے قسم قسم کے پھول اور خوبصورت الگ الگ قسم کے پتے والے پودے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کتنا اندر حسن ہے ظاہر ہوتا ہے، مزاج میں کتنا حسن ہے. کشمیر کو دیکھنے سے، سوئٹزرلینڈ کو دیکھنے سے اس کائنات کے مالک کے اندر حسن کتنا ہے سمجھ میں آتا ہے، اس کے مزاج میں. تو الگ الگ مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ کوئی مجھ کو پہچانے، وہ سامنے والا مجھ کو پہچانے اور پہچان کے صحیح ریسپانس دے. تو پوری مخلوقات بنانے کے بعد بولے کہ مجھے پہچاننے والا چاہیے، تو بولے کہ آخر میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو مجھے پہچانے. اب یہ شیر ہے، بہت اچھے پٹے وٹے سب ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. سمجھے؟ پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے. بہترین سین ہے، جھرنا اوپر سے گر رہا ہے، خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، وادی کا منظر بہت اچھا ہے، نیچے سے ندی جا رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں تو دل چاہ رہا ہے کہ ناچیں گے. وہاں سے شیر جاتا نا، اسے کچھ پتہ نہیں کیسی ہوا ہے، کیا سین ہے، کیسا رومانٹک ماحول ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، جاتے رہتا. خود خوبصورت ہے لیکن خوبصورتی کا احساس کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو کوئی ایسی مخلوق چاہیے جو اللہ کے جلووں کا احساس کر کے اللہ کو ریسپانس دے. اب کسی کو پہچاننا بولے تو پہچاننے والے کا ایک لیول رہنا پڑتا. جس چیز کو پہچاننا ہے اور جو پہچاننے والا ہے، دونوں میں کچھ تو یہ فریکوینسی میچ ہونا پڑتا. سمجھے؟ اب ایک زبردست بڑے عالم کو پہچاننا ہے، آپ ایک موٹے بیل کو لا کے کھڑے کر دیں گے تو پہچانتا کیا؟ اب وہ مولانا صاحب بہترین تقریر کر رہے ہیں، بیل سامنے بیٹھا ہوا ہے، سمجھتا کیا؟ علامہ اقبال کے بہترین اشعار سنا رہے 20 بھینسوں کو بٹھا کے، تو انہوں سمجھ سکتے کیا؟ تو سمجھنے والے کا بھی ایک لیول ہونا پڑتا پہلے سے. جس کو سمجھنا ہے اس سے ملتا جلتا لیول رہنا. بولتے ہیں ولی را ولی می شناست، بولتے ہیں ولی کو سامنے والا ولی پہچانتا ہے. ایسے ایک پرفیکٹ ڈاکٹر ہے، ماہر، وہ دوسرا ڈاکٹر ہی پہچان سکتا. سمجھے؟ مزدور نہیں پہچان سکتا. اسی لائن کی چیز ہونا تو پہچان سکتے ہیں. ہاں یہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، وہ بڑا ڈاکٹر ہے، مگر ایک کو ڈاکٹری سے کچھ بھی مناسبت ہی نہیں ہے، انہیں کیسے جانتا؟ ایک معمولی چھوٹے گاؤں کو کسان کو لے جا کے آپ تاج محل کے سامنے کھڑے کرے، بولے بیٹا اس میں کیسا اسٹرکچر ہے بتا، بول رہے تعمیر میں کیا نزاکتیں ہیں بتا، انہیں بتا سکتا کیا؟ تو یہ دوسری مخلوقات اس لیے اللہ کو نہیں پہچانتی کہ یہ چیز مخلوقات بہت معمولی ہے، اللہ بہت عظیم ہے، کچھ مناسبت ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اپنی محفل سجانا تھا، میں سامنے آؤں، مجھے دیکھنے والے رہنا، ریسپانس صحیح دینا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ آخر میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا
جس میں میں اپنی صفات کا ریفلیکشن کر دوں گا. وہ میرے جیسا ہی ہوگا, چھوٹا ہوگا, نانو ٹیکنالوجی, مگر میرے جیسا ہوگا تو مجھے پہچانے گا. انسان کو انسان پہچانتا ہے, ایک لیول ہونا چاہیے. تو آخر میں حضرت انسان کو بنائے, اس میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیے, اپنی پھونک ڈالے, اپنی صفات کا ریفلیکشن کرے اس کے اندر. کیا مطلب صفات کا ریفلیکشن کا مطلب ہے؟ بچے کو تو پانے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے, نئی نئی چیزیں بناتے رہتے انہوں, بدیع السماوات, بغیر نمونے کے بناتے, نمونے کے ساتھ. انوینشن, نئی نئی چیزیں بنانا, یہ اللہ کی صفت ہے. یہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کیا کرے, اس کا ریفلیکشن کر دیا. اس کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت تخلیق کا ہمارے اوپر عکس پڑنے سے کیا ہوا, انسان نئی نئی چیزیں بناتے جا رہا ہے. اب کھانوں میں ہی دیکھیے آپ, کتنے قسم کے کھانے انسان بنا رہا ہے. ڈشوں کے آپ نام لکھتے جائیں گے دنیا بھر, تو یہ پوری مسجد کی جگہ خالی ناموں کے پردوں سے بھر جائے گی, کھانے ختم نہیں ہوں گے. اب ہم جو ہے وہاں پر رہتے, ہم ٹولی چوکی میں, مہدی پٹنم سے ٹولی چوکی تک آئیے تو کتنے قسم کے کھانے ہیں وہاں, ایرانی, تورانی, ترکی, افغانی, ہر اتنے قسم کے کھانے بھرے ہوئے ہیں. کتنے قسم کے کھانے بنا کے کھا رہا آدمی. ایک گوشت کو کتنے انداز سے بناتے ہیں لوگ. ہم لوگ خود کیا ہے, سادہ کھانا بناتے, بغارہ کھانا بناتے, اس کی تہاری بناتے, بریانی بناتے, مندی بناتے. ایک کھانے کو کتنے رنگ دے رہے. اور ادھر ہاتھی کو دیکھو, دیکھنے میں کتنا بڑا ہے, کتنا طاقت والا ہے, ڈھیل لول اس کا, مگر بیچارے کو پان کا بیڑا بنانے نہیں آتا, چائے کبھی بنا کے نہیں پیا, ہزاروں سال سے وہ لکڑی چوارا کھا لی, مگر کبھی بیٹھ کے بنایا کچھ تو بھی, سارے کم سے کم چائے بنایا گا. اور انسان دیکھو بناتے چلے جا رہا, نئے نئے کھانے 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 کھانے. تو یہ کیا ہے, اللہ کی صفت تخلیق کا کمال ہے یہ, وہ اس کا عکس ہے, ریفلیکشن ہے انسان کی روح. تو نئے نئے چیزیں بنانے کی اس میں طاقت ہے. ایسے ہی علم ہے, اللہ کی صفت ہے. تو اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس میں صفت علم کو ریفلیکٹ کیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا, انسان میں علم سیکھنے کی, علم بڑھانے کی طاقت ہے, اس لیے سیکھتا آدمی. اب ایک چھوٹا بچہ اس کو اسکول میں ڈالتے نا, آج کل کیا ہے, وہ تو پی بلکہ پرائمری سے پہلے بھی ہے, پری پرائمری بھی تعلیم ہے. 2 سال کے بچے جاتے اس میں, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا, ناڑا کھولنا نہیں معلوم. میرا اسکول ہے, میرا تو پرائمری سے ہے, مگر کتنے بچوں کو ہم خود ناڑا کھولتے تھے, خود ضرورت سے فارغ کر کے ناڑا, جب شریک ہوتے تو اتنے معصوم رہتے, کچھ بھی نہیں معلوم, ٹفن کھولنا بھی نہیں معلوم, ٹفن کھول کے دینا پڑتا. ایسا معصوم بچہ اس میں جاتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا, لیکن اس کے بعد اسکول, کالج, یونیورسٹی میں پڑھ کے نکلے تک بڑا ڈاکٹر بنتا, بڑے بڑے آپریشن کرتے رہتا, یا بڑا لیڈر بنتا, لاکھوں کو اپنی تقریروں میں گھما کے اٹھا لیتے رہتا. ایسا تقریر کرتا, مجمع پورا دیوانہ بنایا جاتا. اتنا علم آ جاتا انسان میں, بڑا ڈاکٹر, بڑا انجینئر, بڑے علامہ مولانا, ایسے مولانا, ان کا علم دیکھے تو حیران ہو جاتی طبیعت. کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایک چھوٹا بچہ جب آیا تھا مدرسے میں تو کچھ نہیں جانتا تھا, اب کیا ہے, علم کا سمندر بن گیا. کارنا میں بڑی بڑی فیکٹریاں بنا رہا ہے, بڑا بڑا بزنس پھیلا رہا ہے, بڑی بڑی عمارتیں بنا رہا ہے. کیا کیا ہو گیا, اتنا علم اس کے اندر آ گیا, کھلتا گیا علم اس کا. اب آپ کیا کرو, انسان کے بچے کو چھوڑ کے شیر کے بچے کو لاؤ, جنگل کا بادشاہ ہے نا, بہت طاقتور ہے نا, اوپر کا ڈیزائننگ ہی بہت اچھی ہے, اتنا زبردست ہے شیر. اس کو لا کے ایک مہنگے اسکول میں, ماہانہ 1 لاکھ روپے فیس, اس میں لا کے ڈالو, چھوٹے بچے کو پیدا ہوتے, اب اس کو پڑھاؤ, سمجھے,
100 سال پڑھائے تو بھی پورے الف ب نہیں لکھ سکتا. اچھے سے اچھے کالج میں لے کے بٹھاؤ اس کو, ABCD نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ اس کی روح میں علم کی صفت نہیں ہے, اللہ کے علم کی صفت نہیں ہے اس کے اندر, اس کا ریفلیکشن نہیں ہے. اس لیے آپ کون سے بھی اسکول میں لے جاؤ اس کو علم نہیں آئے گا. اور انسان میں چونکہ علم الہی کی صفت کا ریفلیکشن ہے, اس لیے انہوں علامہ بن رہے, ڈاکٹر بن رہے, انجینئر ہے. تو اللہ نے کہا کہ مجھے پہچاننے کے لیے کچھ مجھ جیسا ہی ہونا چاہیے. چھوٹا علم والا بڑے علم والے کو پہچانتا ہے, علم کی صفت ہی نہیں ہے جس میں, وہ کیا جانے گا. حسن کیا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے تو میرا حسن پہچانے گا. تو انسان میں اللہ نے حسن پسندی رکھی, حسن سے عشق رکھا, حسن پہ جان دینے کی صفت رکھی. انسان جب مر جاتا ہے ایک دم بجلی پڑتا ہے حسن کی. یہ کیوں رکھے؟ جب میرا حسن دیکھے گا تب پہچانے گا کہ حسن کیا ہوتا ہے. پہلے سے حسن کی پہچان ہی نہیں ہے تو کیا پہچانے گا. تو اللہ نے چاہا کہ کب تک اکیلا رہوں, ایک محفل ہونی چاہیے جس میں میری جو بھی صفت کا جلوہ ہے اس کو پہچاننے والے ہوں اور اس کے حساب سے مجھ پہ قربان ہونے والے ہوں. اس واسطے پہلے مخلوقات کو بنا کے آخر میں حضرت انسان کو بنائے ہیں تاکہ یہ اللہ کو پہچانے, اتنا پہچانے, اللہ کے فراق میں ایسا دیوانہ ہو, اللہ کو دیکھنے کے لیے ایسا تڑپے کہ جب اللہ کا جلوہ ہو تو اللہ پہ قربان ہو جائے جنت میں. وہ کبھی اللہ کے حسن کے کمالات کے جلووں سے کبھی اس کا دل ہی نہ بھرے, دیکھتا ہی رہے. ایسا دل والا اس کے واسطے انسان کو پیدا کیا. تو اس جاتی کو پیدا ہی کیے ایک میرے چاہنے والے ہونا پہچان کے, اس واسطے ہی اس مخلوق کو پیدا کیا. تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا, میری عبادت کے لیے. عبادت کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر قرآن کے ماہر ہیں, حضور نے ان کو دعا دی ہے قرآن فہمی کی. انہوں نے لیعبدون ای لیعرفون سے تفسیر کی ہے کہ میں نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ ایک مخلوق مجھے پہچاننے کی صلاحیت والی رہے. لیعرفون, مجھے پہچانے, جیسا اللہ کو پہچان ہونے کا حق ہے ویسا پہچانے. ایسی اسپیشل مخلوق پیدا کی. لیعرفون, اللہ کو پہچانے. لیعبدون ای لیعرفون فرمائے, کوئی تو پہچانے, اور پہچانے تو اس طرح پہچانے خوبیوں کو کہ اب محبت میں ڈوب کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے. میرے محبوب آپ جو بولے وہ میں کرتا ہوں. محبت میں ایسی ہوتا, آپ جو فرمائیں وہ کروں گا. جب محبت شدید ہوتی ہے تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے محبوب پہ, اپنی مرضی ختم ہوتی ہے, آپ جو بولے وہی صحیح بولتا. ان کی مرضی میں تو فنا ہو, اتنا ہی عشق کا حاصل. تو لیعبدون میں وہ بھی معنی ہے اللہ کو ایسا پہچاننا کہ ایک دم نچھاور ہو جانا, سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, جو بولے بس آپ ہمارے محبوب ہیں. اس کی جو تشریح ہے لیعبدون کی, عام جو ہے دوسروں نے جو کی ہے وہ تو ابن عباس کی بات الگ ہے. عام جو اس کی تشریح ہے وہ ہے غایت الخضوع مع غایت المحبہ. اللہ جو بول رہے میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں انسان کو, تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آخری درجے کی محبت میں اللہ کو ایسا پہچان لیا, شدید محبت آ گئی, بے چین ہو گیا اللہ کے واسطے. اللہ کی شدید محبت سے مجبور ہو کر آخری درجے کی اطاعت کرنا, بچ جانا. غایت الخضوع مع غایت المحبہ, اتنی محبت آ جائے, اتنی محبت آ جائے کہ آخری حد تک اپنے آپ کو بچھا دے کہ آپ بس آپ جو بولے میں قربان. جھک جانا, بچ جانا اللہ کے سامنے, یہ ہے بندگی کا مطلب. ایسا اللہ کو پہچانو, ایسی محبت میں ڈوب جاؤ کہ پھر اپنی مرضی ختم,
ان کے لیے اپنے آپ کو نثار کرنے کے لیے تڑپنے والے، بھج جانا، جو آپ بولے بس وہی، اس کے لیے پیدا کی یہ مخلوق، ایسا اللہ کو پہچانے انسان کہ پھر اللہ پہ قربان ہو جائے، وہ ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد۔ اس واسطے دو چیزیں بہت بڑی دی ہے انسان کو، ایک دماغ، دوسرا دل۔ ایسا بڑا دماغ دیے، دوسری مخلوقات دیکھتے رہ جانا، زبردست دماغ ہے۔ دماغ میں جو ذہانت کے جو سیلز ہیں وہ اربوں سیلز ہے، وہ بہت ذہین بنا انسان کو۔ کیوں بنائے؟ میں پردوں میں 70 پردوں میں چھپ کے رہے تو بھی انہیں پہچاننا، اتنا ذہین رہنا۔ اچھا، اور ایک محبت کی دنیا میں کیا رہتا، جو محبوب رہتا نا، انہیں بولتا میں چھپتا ہوں، تم میرے کو ڈھونڈنا بولتا، ایسا سامنے آ جا کے میرے سے محبت کرو وہ کہ نہیں بولتا، چھپ جاتا اور ڈھونڈنا۔ یہ اصلی حسن کی تاثیر، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اب آج کل کے جو حسن والیاں ہیں ان کو نمائش کی لوگ عادت ڈال دی ہے، وہ حسن کے نیچر کے خلاف ہے نمائش۔ حسن چھپتا، عشق اس کو ڈھونڈنا، یہ رشتہ ہے، سامنے آ کے کھڑے نہیں جاتا حسن۔ تو اللہ تعالیٰ بولے میں اتنا حسین ہوں، اتنا جمیل ہوں، اتنا باکمال ہوں کہ انسانوں میں چھپ جاؤں گا، تم ڈھونڈنا۔ میں سامنے آنے کے بعد میرے کو مانے تو کوئی قیمت نہیں تمہارے ماننے کی، وہ ایمان مقبول ہی نہیں ہے۔ تم کو ذہن دیا ہوں میں، اپنے ذہن سے سمجھو مجھے، میری عظمت کو سمجھ کے رات دن مجھے ڈھونڈتے رہو کہاں میں ملتا ہوں۔ تو ڈھونڈے ہوئے خدا کو اشاروں سے پہچاننا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز ایک اللہ کے کمالات کی طرف ہم کو متوجہ کر رہی ہے۔ ہم وہ مخلوق میں دیکھ کے اللہ کے دیوانے بننا، وہ امتحان ہے ہماری ذہانت کا۔ تو یہ بہت زبردست ذہانت جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اصل مقصود کیا ہے کہ ہم اللہ کے طلبگار بنیں، اس کے لیے دیے یہ۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ پوری عقل سے خالی پیٹ پالو کاماں کر رہے ہیں، پوری عقل اس میں لگا رہے ہیں۔ اتنی بڑی عقل کی ضرورت نہیں تھی پیٹ پالنے کے واسطے، بیل کتا جیرے نہیں کیا؟ اتنی بڑی عقل چھپے ہوئے اللہ کو پہچاننے کے لیے دی گئی ہے۔ ایسا پہچاننا، اس کے مقام کے حساب سے پہچاننا، اتنی زبردست عقل دی ہے۔ اچھا، اور ایک صفت دی ہے اس سے بھی بڑی، وہ ہے دل۔ دل کا کام کیا رہتا؟ جو اچھی ہے بلکہ سمجھ میں آ گئی نا، اس کے واسطے قربان ہو جانا، عاشق۔ کوئی پسند آ گئی کوئی صورت، اچھی ہے تو کیا ہوا، اس کو عاشق نہیں بولتے۔ اب ایسا اس کے دیوانہ ہو جانا، ان آسمان سے تارے توڑ کے لاؤ تو تارے توڑ کے لانا۔ جس کو آپ نے پہچان لیا، جس کو آپ نے خوبیوں کو جان لیا، اس کے ایسے طالب بنو، اس سے ایسی محبت کرو کہ انہونی کو ہونی کر کے دکھاؤ۔ عشق، یہ عشق میں طاقت ہے کہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ ایک کر دینا، ناممکن کو ممکن بنانا۔ تو ویسا بڑا دل جو محبت، شدید محبت کرتا ہے اور اپنے محبوب کو پانے کے لیے دنیا جہاں ایک کر دیتا ہے، وہ ہے دل۔ جو انسانوں کو اللہ نے جو دل دیا ہے نا، جذبہ محبت دیا ہے، اتنا بڑا پاور مخلوق میں کسی کو بھی نہیں ہے محبت کا، ایسی شدید محبت۔ جانوروں میں بھی تھوڑی تھوڑی، ہر ایک میں جتنی ضرورت ہے 2 تولہ 1 تولہ محبت ڈال دیا اللہ تعالیٰ، لیکن انسان میں جو عاشقی ہے، کسی پہ مرنا، کمال کر دیا، سمجھے؟ ایسا دل ہے، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا تو لاکھ بچا اس کو، کسی پر تو مرے گا۔ یہ دل کی خوبی کیا ہے؟ مرنا کسی پہ، یہ ہر انسان کی خاص صفت ہے۔ یہ محبت کی صفت سے ہی پورے گھر چل رہے ہیں، بچے جو پال رہا جو آدمی زندگی بھر، یہ دماغ سے، عقل سے بڑی قوت ہے محبت انسان میں۔ پوری زندگی چل رہی ہے محبت کے پاور سے۔ تو شدید محبت کرنا یہ انسان کی صفت ہے۔
اس کا نام ہے دل. اللہ تعالیٰ دل دو بولتے قرآن شریف میں. تمہارا دل مجھے چاہیے, مجھے تمہارا جسم نہیں چاہیے, دل مجھے دو, میرا دیوانہ رہنا تمہارا دل. تو انسان کے نیچر میں شروع سے محبت کی عظمت بھی ہے, محبت والا بھی ہے, محبت سے خود محبت ہے انسان کو. اس لیے دنیا کی ہر قوم کی کہانیوں میں, قصوں میں ایک لیلا ایک مجنون رہتی. پرانے زمانے میں بوڑھے بوڑھیاں بھی جو ہے رات میں بچوں کو جو قصہ سناتے تھے نا, مختلف قصے, اس میں ایک چاہنے والا شہزادہ, ایک شہزادی, اور اس کے واسطے بیچ میں مصیبتیں مول لینے کا قصہ رہتا. ہر زبان کی جب سے انسانیت ہے جو قصے چل رہے نا, ہر بوڑھی جو سناتی ہے اس میں کیا ہے, ایک چاہنے والا قربان ہونے والا ہوتا. پورے فلموں کا ٹاپک وہی رہتا. تو انسان کی ایک بڑی صفت محبت کرنا ہے. اس وجہ سے محبت سے خود محبت ہے انسان. تو یہ ایسا دل اللہ نے اس لیے دیا تاکہ انسان عاشق الہی بنے. یہ محبت کی طاقت جو ہمارے اندر ہے, یہ اللہ کو پہچان کے اللہ کو دل دینے کے لیے. اس لیے بولتے کہ دل اللہ کی پراپرٹی ہے, جائیداد وقف ہے, وہ دل میں دوسرے نہیں رہنا. اللہ بولتے دل میں محض رہنا, دوسرے کو بالکل دل نہیں دینا. دل میں ذرا بھی ایک بال کے برابر بھی دوسرا نہیں رہنا, میں ہی رہنا بولتے اللہ تعالیٰ. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, قربان صرف میرے ساتھ, کسی اور کو دل میں جگہ نہیں دینا. ہماری چیزاں ہو رہی تو میں بہت گہرائی میں چلے گا. ہاں آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے, بہت مزے کا مقصد ہے. یعنی پیدا ہوئے عاشقی کے واسطے بھائی, یہ مخلوق کو انسان کو بنایا ہے عشق کرنے کے لیے. لیکن عشق کس سے, جو دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے, سب سے حسین سچائی ہے, اس سے عشق کرنے کے لیے ہی بنایا گیا انسان کو. اور کوئی کام ہی نہیں, اصل کام ہے اللہ سے عشق ہے. اور جو جنت جب ہم بولتے ہیں نا, وہ جنت عاشقوں کے دیدار کی محفل ہے. وہ جو عاشقوں کو چن رہے اللہ تعالیٰ, جتنے عاشق ان کو چاہیے اتنے عاشق ان کی محبت میں تڑپنے والے, ان کے دیدار کے لیے مچلنے والے, ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ میں والے, ان کو راضی کرنے کے لیے بڑی پاکیزگیاں اپنے پیدا کرنے والے عاشق, سچے عاشق. اس دنیا کی منزل ہے وہ. اللہ اصل ظاہر ہونا چاہ رہے, مگر ظاہر کس کے سامنے ہوں گے, پنجے چھچوں کے سامنے ظاہر ہوں گے. اللہ کی محفل میں بیٹھنے کے قابل رہنا, اللہ کی قدر جاننے والے ہونا, اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے رہنا, اللہ کے رنگ میں اپنے اخلاق بنائے ہوئے رہنا. ایک عالم پیوٹوں کے بیچ میں آگے بیٹھتا, پورے پیوٹا ماں بہن کے گالیاں دے رہے, انہوں مولانا جا کے بیچ میں مزہ آتا. ایک پاکیزہ ہستی ناپاک گندوں میں جا کے بیٹھ سکتی. تو اللہ کے ساتھ, اللہ جب محفل لگائیں گے تو ساتھ والے کیسے رہنا, وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل رہنا. اور وہ محفل ہمیشہ کو لگنے والی ہے, کوئی 2 دن کی محفل نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا جو بنی ہے نا, عشق کی کہانی ہے. محبت والوں کو تیار کر رہے, ڈھونڈ رہے اللہ تعالیٰ. جب جتنی تعداد آ جائے گی اللہ کے عاشقوں کی, یہ دنیا ختم کر دے کے اپنی محبت کی محفل پہلی مرتبہ اپنا چہرہ کھولیں گے اللہ تعالیٰ. اب تک نہیں کھولے, سمجھے, کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا. حضور بھی گئے تھے تو ایک نور دیکھا, رأیت نوراً. خیر دیکھا تو وہ ایک الگ دنیا تھی, یہ دنیا نہیں تھی, سمجھے. مگر اللہ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا اب تک. اللہ کی شرط کیا ہے, میرے کو کما حق کو چاہنے والے رہنا, میری محبت کی فیس ادا کر کے رہنا, مجھے دیکھنے کے لیے قربانیاں دے کے آنا, پوری زندگی نچھاور کر کے میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل کے آنا, میری پاکیزگی کی محفل میں رہنے کے قابل بن کے آنا. تو جو سچے محبت میں پکے ہوں گے ان کو ہی اللہ اپنا چہرہ دکھانے والے ہیں. اور اتنے خوبصورت ہیں, اتنے خوبصورت ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ پہ جب نظر پڑے گی جنتیوں کی تو پلک جھپکنا بھول جائیں گے.
ردیدے پھٹے کے پھٹے، کیا ہے یار، کیا حسین ہے. لاکھوں سال گزر جائیں گے، پلک جھپکنا بھول جائیں گے، نہ بھوک نہ پیاس، کچھ نہیں، بھول جائیں گے اپنے آپ کو. ایسی حسین ہستی ہے. تو یہ دنیا بنی کائے کے واسطے ہے؟ عاشقوں کے لیے بنی ہے. اس دنیا کی منزل ہے عاشقوں کی دنیا. انسان کا کام ہے اللہ کی محبت سیکھ کے جانا. یہ ہے دیکھو کہانی. اللہ دل کے سوداگر ہے. اب ہم لوگ نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، حلیہ سب اچھا بنا رہے، ماشاءاللہ سب ضروری ہے، مگر دل میں وہ عشق نہیں ہے تو اللہ بولتے چل، بولتے نہیں چاہیے مجھے، بولتے مجھے تو میرے عاشق چاہیے جو میرے دیدار کے واسطے، جن کی راتوں میں نیند اڑ جاتی ہے، اللہ کو دیکھیں گے کیسے ہے میرے اللہ. اتنے دن سے آپ کا کھائے ہوئے ہیں، یہ بدن آپ کا، یہ جسم، اللہ آپ کب دکھیں گے مولا، بول کے رونا. اللہ کے دیدار کے بھوکے رہنا ہم لوگ. اللہ کے دیدار کے قابل نہیں ہیں. اتنے ان کے ہمارے ساتھ احسانات ہیں، کمالات ہیں، وہ یاد نہیں آنا کیا ہم کو؟ اللہ کو نہیں ڈھونڈنا ہم لوگ، اللہ کو پانے کی کوشش نہیں کرنا، جب سب کچھ انہی کا ہے. یہ جسم ان کا، یہ جان ان کی، یہ زمین ان کی، یہ آسمان ان کی. اتنی ان کی محبت کی نشانیاں، ہم سے اتنا محبت کر رہے، اور ہم ایک رات کی بھی نیند ہماری نہیں جا رہی اللہ کی محبت میں. تو کیا جواب ہے؟ یہ کتنا غلط جواب ہے. ادھر سے شدید محبت ہمارے ساتھ ہے اور ہماری طرف سے محبت نہیں ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں محبت نہیں ہے، دینی اعمال بھی کر رہے ہیں تو محبت نہیں ہے. نہیں چاہیے اللہ کو ایسی. تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، چھوڑ دے سب بیکار ہو جائے. اللہ اقبال. امام کے اوپر بھی اللہ کا دھیان نہیں ہے اور مقتدی کے اوپر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سرور نہیں ہے، دل ہی حاضر نہیں ہو. اللہ بولتے چل. دل میں مال کی محبت، فیشن کی محبت، اکڑنے کی محبت، کیا کیا کی محبتیں دل میں بھر لیے. اب آ کے نماز میں ایسا کھڑے ہو رہے، سجدے میں جا رہے تو قربان ہو جا رہے ویسا اللہ کے سامنے. اللہ بولتے کہاں کا سجدہ، دل کدھر ہے تیرا، بولتے. علامہ اقبال کا شعر ہے دیکھو، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جب بھی میں سجدے میں گیا تو دیکھنے میں کیسا اتنا سجدے میں نے قربانی کر دے رہا اپنے آپ کو. پوری جو سب سے بڑی عزت کی چیز جو ہے پیشانی، ناک کے واسطے آدمی لڑتے رہتا، میں ناک نیچے نہیں ہونا بول کے، اور میرا سر بلند رہنا بول کے، یہی پوری. تو سجدے میں کیا کرتا آدمی، یہ سب سے اعلیٰ جو حصہ ہے وہ پیشانی اللہ کے سامنے رکھ کے ناک رگڑتا اللہ کے سامنے. تو وہ اللہ کے اوپر فدا ہو رہا ہے بولے سا، مگر دل اس کا اگر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا نہیں ہے، اس پہ علامہ اقبال بول رہے جب کبھی میں سجدے میں گیا تو زمین سے آواز آنے لگی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ارے تیرے دل میں دیکھ مورتیاں رکھی ہوئی ہے، پیسے کی محبت، بیوی کی محبت، عیش و عشرت کی ایسی ایسی، تیرے دل میں تو مورتیاں ہیں، تجھے نماز میں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ تو دل چاہ رہے ہیں، تیرا تو دل ہی غائب ہے. کیسا اللہ کو یاد رکھنا. فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. یہ کیفیت رہنا مومن کہ دن میں تو مصروف تھے، یہ کام تھا وہ کام تھا، محبت کا جوش ظاہر نہیں ہوا، لیکن تنہائی میں جب رات میں بیٹھے اللہ یاد آنا شروع ہو جانا، اور اتنا یاد آنا کہ آنکھوں سے آنسو کا سیلاب. میرے اللہ کب ملیں گے آپ، کب دیکھوں گا میں آپ کو، اے محسن کب آئیں گے سامنے، کب میں اپنی محبت ظاہر کروں. اس کو بولتے ہیں بندہ، اس کو بولتے ہیں انسان، ورنہ سینے میں دل نہیں ہے، پتھر کی سل ہے. اتنا چاہنے والے کو چاہ نہیں رہا ہے، بیکار کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. کیفیت کیا رہتی ہے اس کو بھی وہ ایک شعر میں، کبھی اے حقیقت منتظر
نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر. کیا بول رہے؟ وہ سچائی اس کائنات کی، وہ فیکٹ، وہ اصل وجود جس کا بڑا انتظار ہے ہم کو. بارشیں برسا رہا ہے، پھل پھول کھلا رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، دولتیں دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے. ارے وہ سچائی جس کا ہم کو بڑا انتظار ہے، کب سامنے آئے گی؟ تو کب نظر آ لباس ہے، کوئی ایک روپ دھار کے سمجھ میں سامنے آ جانا. تجھے دیکھنے کو تڑپ رہے ہم، کوئی ایک روپ دھار کے آ جانا. کیوں؟ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیرے آگے بچ جانے کے واسطے، اپنا محبت، اپنی فدائیت کو ظاہر کرنے کے لیے سر آپ کے سامنے 1000 بار سجدے کرنے کو دل تڑپ رہا ہے. محبوب کبھی سامنے تو آ جاؤ. یہ ہے ایمان. حضور نے فرمایا ایسوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں، جو اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتے ہو. حضور سے ایک مرتبہ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا طرز زندگی کیا ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے 2 لفظ کے حضور نے جملے ارشاد فرمائے، 17 غالباً جملے ہوش سے نکلتے. اس میں حضور نے کیا فرمایا کہ الحب اساسی والشوق مرکبی. حضور نے فرمایا کہ میری پوری زندگی کی بیس اللہ کی محبت ہے. میری پوری زندگی ٹکی ہوئی ہے، رات دن میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بس اللہ کی محبت ہی کر رہا ہوں. بس اللہ کی محبت پہ ہی میری پوری زندگی ہے، وہ میری بنیاد ہے. والشوق مرکبی، اور اللہ کو کے دیدار کا شوق، اللہ کو پانے کا شوق میری سواری ہے. یعنی میں جتنا بھی زندگی میں حرکت کر رہا ہوں نا، یہ کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ کے دیدار کا شوق ہی لے کے جا رہا ہے. یہ جو گلی گلی پہنچ کے میں دین پھیلا رہا ہوں، یہ جو میں طائف میں پتھر کھا رہا ہوں، یہ جو احد میں میرے دانت ٹوٹ رہے ہیں، یہ جو میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ اللہ کا دیدار کا شوق مجھ سے کرا رہا ہے کہ یہ کروں گا تو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ کروں گا تو میرا محبوب ملے گا، یہ کروں گا تو میرے محبوب ملے گا. اس محبوب کے دیدار کے لیے یہ پورا دعوت کا کام، جہاد کا کام، یہ بھوکے رہنے کا کام، یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے ہے سب. ساری زندگی کی سرگرمی کے پیچھے اس کے دیدار کا شوق ہے. اب آپ بولو ہمارے اندر دیدار کا شوق کتنی بار ہے، کتنا تڑپ رہے ہیں. اللہ کو بس ایک عاشق مخلوق چاہیے صاحب. اعمال کی کوئی اہمیت نہیں اس کے سامنے. اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. تم کون کرنے والے؟ تم کون دین پھیلانے والے؟ تم کون مخلوق؟ سب اللہ کر سکتے. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میری شوق میں بندہ کیا کیا کرتا ہے مجھے پانے کے لیے، اس لیے سارے صبح کام ہے. اور آپ سب کر رہے ہیں، اللہ کے دیدار کا ہی شوق نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کا کام. اللہ قیامت میں کیا بولنے والے ہیں؟ دل بتاؤ بولنے والے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون. کتنا بھی پیسہ کماؤ کام آنے والا نہیں ہے، کتنا بھی اپنے خاندان کو ترقی دو وہ کام آنے. اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے بچے کو کیا پڑھایا کیا بنایا، پوچھیں گے مگر وہ بات کی چیز ہے. اصل جو پوچھیں گے ذرا دل بتاؤ تمہارا، بولیں گے الا من اتى اللہ بقلب محفوظ دل. اس میں خواہشات کی محبت، بچوں کی محبت، دنیا کی محبت نہیں، پورا بھر کے رہنا اللہ کی محبت سے. اللہ ہی اللہ رہنا اس دل میں. وہ دل اللہ چاہتے ہیں، محبت والا دل. تو میرے بھائیو، آج کے زمانے میں ہم لوگ کہاں پڑے ہوئے ذرا دیکھو. ہاں، نمازیوں کی کثرت ہو رہی ماشاءاللہ، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور عمرے کو جانے والے بھی بے حساب جا رہے ہیں. وہاں جگہ نہیں ہے، وہاں کعبے کے پاس عمرے بہت کر رہے ہیں، قربانیاں بھی بہت دے رہے ہیں، رمضان کی بھی بہار ہے، مگر اللہ کے چاہنے والے دل نہیں ہیں.
اللہ کے لیے تڑپنے والے، اللہ کے دیدار کے لیے رونے والے کہاں ہیں؟ روکھے اعمال، ایک مشین کی طرح کٹ کٹ کٹ، روبوٹ جیسا کرتا نا. ہم روبوٹ ہیں کیا؟ ہم کو بس اللہ کی محبت میں چور ہو کر ان کے لیے تڑپنے کا نام ہے یہ اعمال. جب اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، روکھے اعمال نہیں چاہیے اللہ کو. روتے علامہ اقبال، ہاں، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. وہ جو اللہ کی محبت کا دیوانہ رہتا تھا ہر مسلمان، وہ چلے گیا. اللہ کی محبت، پیسے کی محبت، دیندار میں دیکھو بے دین میں دیکھو، اندر سے پیسے کی محبت، دنیا کی محبت. دل میں کیا ہے کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. وہ جو مجنون کی طرح اللہ کو دیکھنے کی، اللہ کو پانے کی، اللہ کی یاد کی جو غم کی کیفیت ہے وہ نہیں ہے. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. وہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. جو اندرونی اللہ کی طرف کشش تھی، وہ کشش مسلمانوں سے ختم ہوئے. نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. برے مسلمان کو نمازاں آئے مگر مسلمان نہیں ہے وہاں بول رہے، مسجدوں میں اللہ کا چاہنے والا نہیں ہے. اعمال ہے لیکن وہ اللہ کا جو عاشق تھا پہلے، ماشاءاللہ آج سے 1 صدی پہلے چلے جائیے، ہر گھر میں راتوں کو اللہ اللہ کی ضرب لگانے والے تھے. مسلمانوں کے محلے سے گزر جاؤ، اللہ کے عاشق ہر جگہ رہتے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عشق کی ایک بہار تھی. جب سے یہ نئی تہذیب آئی، نیا زمانہ آ گیا، دجالی دور آ گیا، سب لوگ دنیا کے عاشق ہو گئے، خواہشات کے عاشق ہو گئے، اعمال روکھے پھیکے ہو گئے. تو پہلی جو چیز ٹارگٹ بنانے کی ہے، اللہ کا عشق میرے اندر آ جائے. اور اللہ کا عشق آنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بہت خوبصورت حسینہ ہے تو اس کے اوپر عاشق ہونا مشکل ہے گا؟ ذرا دیکھو قریب جا کے، پردہ اٹھا کے دیکھو، پھر خود بخود عاشق ہو جائیں گے. اللہ ہے ہی خوبیوں والے. ان خوبیوں کا جب مذاکرے ہوں گے، پہچان ہوگی تو دل روک نہیں پائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے. اسی عشق الہی کے لیے دنیا چل رہی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ صرف یہ کر رہے ہیں کہ عاشقوں کو چن رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. یہی اس دنیا کی منزل ہے کہ جب جتنے اللہ چاہتے ہیں اتنے عاشق پیدا ہو جائیں گے، چاہنے والے. یہ دنیا سماپت، پھر عشق کی دنیا شروع ہو جائے گی. اس وقت اللہ کا پیار دیکھنے میں آئے گا. اصل اللہ کے خزانے، اللہ کی مہمان نوازی. ارے اپنے محبوب پہ کیا کیا قربان نہیں کرتا آدمی. اللہ اپنے خزانے لٹائیں گے چاہنے والوں کے اوپر. اور اس امتحان میں جو فیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی بہت ہے. وہ رہے کہ تم کو اتنا بڑا میں دماغ دیا تھا، اتنا بڑا دل دیا تھا، سب برباد کر کے آ گئے. مجھے پہچاننے کے بجائے تم کیڑوں مکوڑوں میں رہ گئے، تم آٹے دال بھاؤ میں رہ گئے. تم اتنا غصہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. جو غفلت سے اللہ کے لیے نہیں تڑپ کے چیزوں میں کھوئے ہوئے، جہنم میں. اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں کو پیدا ہی کیا ہوں جنت جہنم کے لیے. غصے میں بول رہے ہیں، جہنم ہی کا کچرا ہے بول رہے ہیں. جو غفلت کی زندگی گزارتے، جو اللہ کی طلب میں زندگی نہیں گزارتے، بول رہے کہ یہ تو کتے بلی گدھوں سے بدتر ہے بول رہے اللہ تعالیٰ. ان کے اندر تو وہ نہ عقل ہے ویسی اللہ کو پہچاننے کی، نہ تو عشق کا وہ دل ہے ان کے اندر. اس لیے وہ نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، ان کو اس کے لیے بنائش نہیں جنت کے واسطے. تم کو میں اپنی روح میں سے پھونکا ہوں، اپنا نیچر دیا ہوں، اپنی محبت تمہاری روح میں بھر دیا ہوں، اس کے باوجود تم محبت نہیں کرتے تو سزا بھی بڑی سخت ہے. تو میرے دوستو انشاءاللہ اگلی محفلوں میں آتے رہیے. عشق کے انداز، کیسے عشق پیدا ہوتا ہے، سب چیزیں آئیں گی. بس آتے رہیے، مہینہ بھر انتظار کیجئے کہ یہ دن کب آئے گا. دعائیں کیجئے، تب کھلے گا یہ راستہ. اور اپنے دوستوں کو بھی یہ باتیں دل سے سنے ہیں تو بولنا بھی جا کے. جو دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کا، بھائی یہاں آپ کو دل کو کوئی بات لگی، کوئی چوٹ لگی، جا کے سناؤ بھائی، اوروں کو بھی چوٹ لگنے دو، اور بھی اللہ کے چاہنے والے بن جائیں. اس وقت کا کام اللہ کی محبت کو عام کرنا.
اس دور کے فتنوں کا، اندھیرے کا علاج اللہ کی محبت عام کرنا مسلمانوں میں، پھر سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو ہے آج سے ذکر شروع کر دیجئے، کب تک خالی بات ہوگی؟ ذکر شروع کر دیجئے، جو بھی ذکر کے آپ عادی ہیں، انشاءاللہ میں مراقبہ بعد میں سمجھاؤں گا، جو بھی ذکر کے عادی ہیں وہ کثرت سے ذکر شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سب سے بڑا تمام خوبیوں والا رب ہے اس کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك۔ اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، کتنی بڑی دنیا بنا دی، کیا ہے آپ کی طاقت، کیا ہے آپ کا علم، کیا ہے آپ کی سائنس، کیا ہے آپ کی صفات، کتنی حسین چیزیں، کتنی عجیب چیزیں پھیلا دی ہے، اور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اللہ، اپنی مخلوقات میں ہم کو کتنا اچھا بنایا اللہ، ہمارے بغیر پوچھے بغیر ہم کو انسان بنایا۔ اے اللہ ایک کتا بنا دیتے تو ہم گلیوں میں بھاگتے پھرتے، کیا کر سکتے تھے؟ اگر ایک سور بنا دیتے تو ہم نالیوں میں گندی چیزیں کھاتے پھرتے تھے۔ اللہ بن مانگے آپ نے اشرف مخلوق بنایا، انسان بنایا، اپنا نیچر ہمارے اندر ریفلیکٹ فرمایا، اپنی صفات جمال کا جلوہ ہمارے اندر فرمایا، اور راستہ سمجھانے کے لیے پاکیزہ انبیاء بھیجے، اور کیسی حسین جنتیں بنا کر ہمیں بلا رہے ہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے۔ کتنا بڑا مقام اے اللہ آپ نے ہم کو دیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ اپنے مقام کو پہچاننے کی توفیق دیجئے، جنت میں پہنچنے کی تڑپ دیجئے، اپنے اتنے عظیم رب کا چہرہ دیکھنے کا شوق دیجئے۔ اے اللہ آپ کی دیدار کی محفل کے لیے تڑپنے والا بنائیے۔ اے اللہ جنت میں پہنچنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ اپنے کرم سے دنیا کے ہمارے سب کام آسان کر دیجئے اللہ، اور ہماری اصل مصروفیت بس آپ کو پانے کی دھن ہو جائے اللہ، آخرت کے دھن نصیب فرمائیے، اپنی شدید محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارے دنیا کے سب کام آسان فرمائیے، آخرت کے سب کام پورے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔